تیری شان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، محترم اور محتشم سامعین کرام، حاضرین کرام، محبین و عاشقین مصطفیٰ علیہ السلام، اور لاہور کے گرو کو جماعت سے حضور علیہ السلام کی محبت اور اللہ کریم علیہ السلام کی عطا سے تشریف لانے والے جامع مسجد قدسیہ منکمری روڈ لاہور پر آپ تمام عاشقین نظار ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں فیس بک لائیو کے اوپر اس وقت جو احباب اس جمعہ المبارک کی مبارک ساعتوں میں جمع ہے. آج کا مضمون چونکہ آپ کو علم ہے کہ ہم لوگ 5 محبت والوں کے ساتھ اور خوش عقیدگی اور تعلق کے غلامی رکھنے کی وجہ سے نسبت 5 پنجتن وہاں بھی آ جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کو مضبوط فرمایا ہے. آج کے دور میں ہم نے ان نسبتوں کو بھی اپنا اپنا علیحدہ کر کر سمجھ لیا ہے کہ شاید یہی دین ہے. سب سے پہلے توحید الہی، دوسرا عشق رسول، تیسرا مودت و محبت و اہل بیت اطہار، چوتھا محبت و تعظیم مصطفیٰ کے بعد محبت و تعظیم صحابہ، پانچواں نسبت اولیاء. یہ 5 نسبتیں، اور ان 5 کے درمیان رب سے لے کر اولیاء تک مرکزی نقطہ جسے رب نے بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے. اگر حضور کی ذات نہ ہو تو نہ نسبت اہل بیت اطہار ملتی اور نہ
تعظیم محبت مصطفیٰ کا دامن اسوہ صحابہ کی صورت میں ہمیں میسر آتا ہے۔ آج امت کو توڑنے کی نہیں، ان نسبتوں کے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ آپ کو علم ہے، اللہ اس کے رسول کے کرم کے صدقہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے عنوانات میں تاریخی پس منظر اور ایام و حال کے مطابق گفتگو جاری رکھیں۔ جب محرم الحرام آ جائے تو پھر یا رمضان اول آ جائے یا 21 رمضان آ جائے تو پھر وہ دن زبان صحابہ کا بیان ہوتا ہے اور شان مبدت عادت ہوتی ہے۔ اور جب دن صحابہ کا آ جائے، یوم صدیق اکبر آ جائے، یوم فاروق اعظم آ جائے، شہادت حضرت عثمان غنی آ جائے، اس دن ہم لوگ پھر زبان اور بیان اہل بیت کا ہوتا ہے اور فضائل کا بیان شان صحابہ کی بیان کی جاتی ہے۔ اور محرم الحرام کو بالخصوص ہمارے ایک جمعہ پنجتن پاک کی نسبت سے آپ کو علم کرتے ہیں، اس لیے ولادت سیدہ زہرا بھی ہے اور یوم صدیق اکبر بھی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آج ہم یوم صدیق اکبر کی عنوان پر اور فضائل و مناقب میں جس عنوان پر میں گفتگو کی سعادت حاصل کروں وہ مقام قربت و معیت صدیق اکبر ہے۔ یہ میں نے چاہا کہ اس تمہید کے ساتھ ایک ذہن میں تعلق اور مضمون کی افادیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ کے غلبہ اسلام کی جدوجہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا جب کافروں نے میرے محبوب کو اپنے بدن سے نکال دیا۔ یہ جدوجہد اسلام کے حوالے سے یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اور پھر فرمایا اگلا جملہ، ثانیت نیل اذ ہما فی الغار، وہ دو ہجرت کرنے والوں میں دوسرے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ دونوں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور یار باوفا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں غار میں تھے۔ اور اگلا جملہ، اذ یقول لصاحبہ، جب میرے محبوب نے اپنے صحابی سے کہا۔ قرآن نے نص قطعی سے صاحب، ساتھی اور صحابی کا لفظ استعمال کر کر قیامت تک صحابی کے تصدیق اکبر پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی، اپنی مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ اب قیامت تک ذہن میں جو خلفشار آئے تو قرآن پڑھ لینا، قرآن سے پتہ لگ جائے گا کہ صحابی کون ہے، جسے قرآن میں رب نے صحابی کہا جائے آؤ، اس کی صحابیت کو کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا انکار قرآن کی نص قطعی کا انکار ہے، یہ ذہن میں رکھنے والے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدیق لقب کی گواہی کس نے دی، میں بتاؤں گا صدیق کی گواہی کس نے دی اور قسم اٹھا کر کہا کہ صدیق کون ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی
تو صاحب کہہ کر صحابیت ابو بکر پر نص قطعی آ گئی۔ اگر بعض کے تاریخی واقعات جو غلط انداز میں انٹرپریٹ کیے گئے امت میں انتشار و افتراق کے لیے، کیونکہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت کی بات ہے تو ہم تک مودت و محبت کا پہلا پیکر اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ قرآن نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، معبود آپ فرما دیں میں تم سے اپنی کار نبوت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ اپنی قرابت کی مودت چاہتا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے، اب قرابت والوں نے خود تو مودت کرنی نہیں تھی، تو سب سے اول لوگ جنہوں نے ان قرابت والوں سے مودت کی وہ تو چاہنے والے ابو بکر و عمر و عثمان تو تھے، صحابہ ہی تو تھے، ان کے علاوہ کون تھا؟ اور انہوں نے جو مودت کا عقیدہ دیا وہ آج تک ہمارے سینوں پر آ رہا ہے، ہماری روحیں جگمگا رہا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ورنہ ہمیں کیا خبر تھی کہ مقام سیدہ زہرا کیا ہے، ہمیں کیا علم تھا کہ مقام علی المرتضیٰ کیا ہے، یہ تو انہوں نے بتایا۔ وہ تو عمر فاروق اور ابو بکر صدیق نے بتایا کہ شہزادی شہزادے کو دی جاتی ہے، لوگ سمجھے اپنے بیٹے کو دیں گے، کہا نہیں ہمارا شہزادہ حسین ہے۔ شہر بانوں کی یہ بات میں یہ مقام بتانے کی عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک ذہن کے اندر یہ بات جو آ گئی کہ ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوگا، ارے ہمیں چھوڑو، تاریخ کو چھوڑو، رب کو تو پتا تھا نا کہ بدل سکتے ہیں، رب کو تو پتا تھا نا کہ صحابیت سے پھر سکتے ہیں، تو رب نے ان کو قیامت تک کے لیے صحابیت کی سند کیوں عطا فرمائی؟ بند کر کے اس میں سیٹیاں ہیں، رب نے کیوں سند عطا کی؟ 15 آیتیں شان صدیق اکبر میں آئی، سبحان اللہ، 15 آیتیں۔ پھر وہی سوال کہ اگر ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ وہ بعد میں بدل گئے، اگر ذہن میں سوال آ جائے رب کو تو پتا تھا نا انہوں نے بدل جانا ہے، رب نے ان کے لیے شان میں آیتیں کیوں اتاری؟ ان میں عشق اور محبت اور مودت کا تعلق تھا۔ آگے بات سمجھ، یہ شان صدیق اکبر میں رب نے کہا اس یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت سید صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ بیان فرماتی ہیں نکاح ہو چکا تھا آپ کا، مگر رخصتی مدینہ پاک میں، وہی سیدہ ہے کائنات صدیقہ کائنات جو سیدہ زہرا کی بارگاہ میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ سیدات النساء اہل الجنہ، کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہے۔ واقعے کہ میں نے صدیقہ کائنات کیوں کہا؟ سیدہ صدیقہ کائنات اس لیے کہا جب کوئی کسی کا فضیلت والا بیان کرے اور اس میں یہ ملحوظ نہ رکھے کہ بیان کرنے والے کی فضیلت کیا ہے، وہ بیان کرنے میں سچائی کا ساتھ دے، اسے صدیقہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ بظاہر تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ خاموشی اختیار کر جاتی، بیان نہ کرتی، بتاتی نہ، مگر آپ کی صداقت ہے کہ آپ نے اپنے مقام و مرتبے کا خیال نہیں کیا کہ اس سے میرا مقام کم ہوتا نظر آئے گا، آپ نے صداقت کے تاجدار کی بیٹی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے کہا میں صدیق اکبر کی شہزادی ہوں اور سیدہ فاطمہ زہرا مصطفیٰ کی شہزادی ہے، تو میں صدیق کی بیٹی ہو کر یہ شرط چاہتی ہوں کہ سچ نکلے، اور سچ یہی ہے کہ سیدہ زہرا کی مناقب کا بیان کرنا، چھپانا نہیں،
کھول کر بیان کرنا صدیق اکبر کی بیٹی کا طریقہ ہے، اور وہ کہتی ہیں سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ہم تک یہ روایت پہنچی ہی سیدہ کائنات کے صدقے۔ کیا مقام ہوگا؟ اب میرے پاس وقت نہیں تو پھر ورنہ میں اس طرف لے جاتا سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف، اور پھر میں صدیقہ کائنات پر بات کرتا ہوں، وقت نہیں ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ تو رب باری تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کبھی کبھی ان اوقات میں میرے گھر ہمارے گھر آ جاتے جن اوقات میں عمومی طور پر حضور کا آنا نہیں ہوتا تھا، یعنی چلتے ہوئے بھی گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی تشریف لے آتے، کبھی ادھر سے تشریف لے آتے، اور پھر وہ رات آئی جس رات بستر پر مولا علی کو لٹایا، اور حضرت مولا علی پر بھی قربان جائیں آپ سے بات سے پوچھا گیا کوئی ایسی رات مولا علی آپ بتائیں جب آپ کو یقین ہوا ہو کہ جو کچھ ہو جائے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا، زندگی باقی ہے۔ آپ نے کہا زندگی میں چند راتیں ایسی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک رات تھی جب حضور نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا، انہوں نے کہا آپ کو موت کے بستر پر لیٹے تھے، سارے دشمن اپنے نیزے بھالے تلواریں لے کر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار تھے، کہا ان کے نیزے بھالوں تلواروں کا کیا کرنا؟ حضور نے کہا تھا کہ ایمانتیں تقسیم کر کر مدینے آ جانا، یہ مصطفیٰ کا کہنا تھا، مجھے یقین ہو گیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ایمان ہے، یہ عقل میں آتی ہے بات، یہ عقیدہ عشق ہے، یہ عقد قلبی ہے مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ۔ ادھر مولا علی ہیں، ادھر امزاد ہیں، امزاد چچا زاد ہے، مستقبل میں بیٹی کے نور العین ہیں، ان کے زوج ہیں، وہ ہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یار باوفا ہیں سیدنا صدیق اکبر، یہ پربردہ آغوش مصطفیٰ ہیں، وہ معیت پربردہ زندگی ہیں کہ جن کے ساتھ حضور جوان ہوئے، عمر کا ڈفرنس جو تھا وہ پیدائش ہی مولا علی کی آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئے، حضور نے لعاب دہن چسوایا، نام علی رکھا، اور ادھر ابو بکر ہیں، اور یہ وہی ہیں ابو بکر ہیں جن کی صداقت، شرافت، امانت، دیانت، فہم و فراست اور جن کا تفقہ، سمجھ بوجھ اس وقت بھی اپنے عروج پر تھی، کہ چند ان جوانوں میں سے تھے جن پر اس کیچڑ والے معاشرے میں بھی غیر نہیں، اپنے نہیں، غیر کی رشک کرتے تھے کہ شرافت جن پہ ختم ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور سب باتوں کی جمع کروں، ان سب کا ذکر رب نے پہلے ہی تورات و انجیل میں بھی کر دیا تھا، یہ بھی بتا دوں، ان سب کا ذکر پچھلی کتب میں، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ تو آقا علیہ السلام آئے اور کہا بکر چلو، اب نقش شناس مصطفیٰ تھے، پہلے سے سفر کی تیاری کی ہوئی، پہلے سے تیاری کی ہوئی، عامر بن فہیلہ کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف چل پڑے، انتخاب کر لیا، پہلے ہی نشاندہی سیٹلمنٹ کر لی تھی کہ سفر کو کیسے ترتیب دینا، چل پڑے۔ اب مقام آیا غار کا، تو آخر آپ آج بھی غار ثور پر آپ کو لے کر جائے، آمین آمین، سب کو لے کر جائے، عاشق جاتے ہیں، دوسرا نہیں جاتے وہاں، دوسرے کہتے لو ایتھے کی ہے، اور عاشق کہتے ہیں ایتھے کی ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے کہا بابا، اس کی بات اور ہوتی ہے، وہ تو ہر جگہ محمد محمد کہتے گزر گئی، لبادے بنیرے چمیتے گزر گئی، اور حلیمہ دی ڈاچیدہ کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے گلیندے گزر گئی، کھرے ڈاچیاں دے لبیتے گزر گئی، کہ جو بھی کوئی ڈاچی ٹوٹتی مجھے نظر آتی ہے، اس کے جب قدموں کے نشان دیکھتا ہوں،
میں کہتا ہوں شاید یہ حضور کے وہی اونٹنی نہ ہو، یار کی سواری والی اونٹنی نہ ہو۔ محمد محمد کرندے گزر گئی، لباندے بنے چمیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دکر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی دکر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے نبیندے گزر۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اس پہاڑی پر جب چڑھنے کا وقت آیا، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، کندھوں پر سوار کیا۔ مجھے مقام یاد آتا ہے مولا علی کا، کعبۃ اللہ فتح ہوا، آقا علیہ السلام نے مرتبہ دکھانا تھا، علی کا مقام بتانا تھا، اور یہاں ابوبکر کا مقام بھی حضور نے بتایا۔ اب یہاں تفاوت نہیں ہے، ہر گلشن کے میرے مصطفیٰ کے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ یاروں میں، عاشقوں میں، محبوبوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، ان میں پیار ہوتا ہے۔ مقابلہ کرنے والے دھوکے میں ہیں، پیار بنانے والے اور پیار بنانے والے اصل دھوکے ہیں، وہی اصل والے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی نے جب بت کو توڑنا چاہا تو کہا آقا اب نسبت ہارونی والے علی اور مرتضیٰ، نسبت ولایت مولا آقا کی مولا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ علی اور مرتضیٰ، جن کو حضور نے اپنے نفس میں آیت مباہلہ میں جمع فرمایا، وہ علی اور مرتضیٰ وہ ہیں جن سے سرگوشی کی تو حضور نے فرمایا میں نے نہیں، اللہ نے سرگوشی کی، وہ مقام والی علی اور مرتضیٰ۔ اور ادھر وہ صدیق اکبر جن کی صداقت کا پرچار کرنے کے لیے معراج کی صداقت کا اقرار کروایا گیا، وہ صدیق اکبر۔ وہ ابوبکر جن کے مال اور جن کی خدمات کے احسان پر حضور نے کہا میں نے سب کا احسان دے دیا۔ ایک ابوبکر ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت میں رب دے گا، وہ ابوبکر، وہ مقام صدیق، وہ مقام صدیق کہ آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ایک دائیں جانب ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تھاما، دوسرا ہاتھ مولا علی کا حضرت فاروق اعظم کا تھاما، فرمایا ہم دنیا میں بھی یہاں تھے ایسے، ہم قیامت میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ مقام ہے۔ اچانک ذہن میں آتا ہے پھر وہ ابوبکر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کتنے؟ 8۔ میں اب حدیثوں کو بیچ کے واقعات کے ساتھ فضائل میں جوڑتا جا تاکہ میں مضمون کی طرف لے آؤں۔ تو اب معاملہ یہ پیش آیا، 8 دروازے، حضور نے فرمایا ایک باب الریان ہے، روزہ دار وہاں سے داخل ہوں گے، باب الجہاد ہے، جہاد والے وہاں سے داخل ہوں گے، اسی طرح فرمایا باب الصدقہ ہے، باب الصدقہ والے وہاں سے داخل ہوں گے، اسی طرح باب الصلاۃ ہے، نماز والے وہاں سے داخل ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سے پوچھا آقا کوئی ایسا بھی ہے جو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ ہر دروازے سے؟ فرمایا ہاں ابوبکر ہے۔ فرمایا آقا وہ کون ہے؟ کہا تم ان میں سے۔ ہر جنت کا دروازہ کہے گا ابوبکر مجھ سے داخل ہو۔ گلی گلی نگر نگر ابوبکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر۔ اللہ آباد رہے، اللہ آباد رہے۔ یہ دل ٹھنڈا کیا کرے اس طرح حضور حضرت ابوبکر کا ذکر کرنے سے۔ جب مولا علی کی بات آئے تو پھر ان کا پھر نگر نگر گلی گلی علی علی ہو۔
اور جب ان کی بات آئے تو پھر نگر نگر گلی گلی ان کی بات ہوئی. اس میں ہمارا پیار ان کے صدقے کو ہمیں ملا. اب میں تحقیق کرنے لگا ہوں. اب سوال ذہن میں آتا ہے, آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر داخل ہوگا. پھر فرمایا, اور ایک روایت میں یہ بھی آیا میری امت میں سب سے پہلے علی داخل ہوگا. لوگ یہاں جھگڑ پڑتے ہیں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. مصطفیٰ نے علی کے لیے بھی سچ کہا ہے اور ابو بکر کے لیے بھی سچ کہا ہے. میں اس پر 2 تشریحات دے دیتا ہوں, پتہ نہیں آپ نے سنی یا نہیں سنی. وہ تشریح یہ ہے, پہلے یہ بتاؤ علی ہیں کون؟ مولا علی تو ہو گئے گھر والے, اور ابو بکر صدیق ہو گئے در والے. وہ ہو گئے در والے, یہ ہو گئے گھر والے. تو گھر والوں میں علی پہلے چلے جائیں گے, در والوں میں ابو بکر پہلے. بات ختم ہوگی. جھگڑے والی کیا بات؟ یہ جھگڑا اصل میں پیٹ کا ہے, محبت و عشق کا نہیں. اس لیے کسی ملا ظالم کو نہ سنا کرو. جو لڑائی کر رہا ہے اسے سنا کرو جو عشق والوں کی صحبت میں بیٹھا ہو, جس کے بعد حضرت ابوبکر کی صداقت کی بات کی ہو اور ان کے بعد علی مرتضیٰ کی محبت و فنائیت و مودت کی بات, مولا علی کی بات. میں تو ادب سے نام لیتا ہوں مولا علی. آپ کو اکثر پتا ہے کہ میں مولا علی کہہ کے ذکر کرتا ہوں. کیوں؟ میرا تو سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولا تو اللہ کا نام ہے. میں ان سے کہتا ہوں ہم سب کے بقات بے فکر کے علماء کے جب بڑے بڑے پوسٹر چھپے ان میں ان کے ناموں کے ساتھ مولانا آ جائے تو توحید نہیں ملتی. مولا علی کے ساتھ مولا کہنے سے توحید کیسے ہی جاتی ہے مجھے بتا دو. آگے بات سمجھ. ہم آپ کو پتہ ہے تنقید نہیں کرتے. کیا کسی مشرق اور کسی بات پر تنقید نہیں کرتے. ہم تو پیار سے اپنی توجیہ پیش کرتے ہیں. پسند آ جائے تو رکھ لیں. میرے شاعر کہتے ہیں سودا نہ پسند آئے تو واپس لے لیا کرو یار, لینے والے بڑے اور لے لو. جھگڑنا نہیں, ہم سے مناظرے نہیں پڑے. تو مولا علی کی ایک بات آگے سمجھ. دوسری توجیہ کیا ہے؟ جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے. ہر دروازے پر ہر یار کھڑا ہو جائے گا. تو جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اول ہی ہوگا نا. ساتھی بات یہ مقام. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ رہے ہیں آقا علیہ السلام. ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی آقا آپ میرے اوپر چڑھیں, میں بت کراتا ہوں, آپ بت گرائیں. فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ سہ نہیں سکتے, نسبت حقیقی والے, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. مولا علی ہیں. یہ ہر ایک کی خوشبو بتا رہا ہوں. مقام و مرتبہ میں تفاوت نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا مقام ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ خلیفہ بلا فصل ہے, اور ان کو حضرت علی نے بھی خلیفہ مانا. بات ختم ہو گئی. جب انہوں نے مانا تو ہم کیوں نہ مانیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حق پرست مولا علی ہو اور 2.5 سال تک خاموش رہے. پھر کیسی حق پرستی؟ کربلا میں حسین تو نہیں رکے, تو علی بھی تو ان کے ابو جی ہیں. کیسے بات ان کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے؟ مجھے بتائیں. وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. تو آقا اسلام نے سیدھا صدیق اکبر کو کیا فرمایا؟ فرمایا ان کو یہ نہیں کہا کہ ابوبکر نہیں اٹھا سکتے, کہا نہیں ابوبکر تم اٹھا سکتے ہو. مولا علی کو کچھ دکھانا تھا. مولا علی کہتے ہیں میں آقا کے کاندھے پر چڑھا تو میں جب بت توڑ رہا تھا تو قریب تھا کہ میں عرش کے بہن کے پاؤں کو ہاتھ لگا. اصل میں نظارہ مشاہدہ مقام کروانا, یہ کاندھا مصطفیٰ کا اثر ہے. اور یہ نظر علی کو یہ مقام و تمام بخشا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا نظارے سمیٹتے ہوئے آقا اسلام کے کندھوں پر چڑھے اور چڑھ کر مسافت طے کرتے ہوئے نکیلی پہاڑیوں پر, اس دشوار گزار گھاٹیوں پر چڑھتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچے. اب فنا فی عشق مصطفیٰ تھے.
کشتہ عشق رسول تھے. آقا صبر کریں، اندر ابھی نہیں جانا، آپ کے قابل تو کر لوں کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. اندر گئے، صفائی کی غار کی. غار کی صفائی کیسے کی؟ اب کچھ میسر نہ آیا، اپنا دامن تار تار کیا، تار تار کر کے آقا علیہ السلام کے لیے صفائی کی. اور صفائی کرنے کے بعد آپ نے ہر غار کے سوراخ پر کپڑا دیا. کپڑا دے کر پھر حضور کو بلایا. ایک سوراخ باقی تھا، وہاں پر اپنی ایڑی رکھ دی. اس ایڑی کے پیچھے کا سہارا تھا، جان کی پرواہ نہ کی. اب گودے صدیق اکبر ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے. حضرت عمر فاروق کا قول دے رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عرض کی عمر نے عرض کی، وہ عمر جن کے ساتھ رب موافقت اختیار کرے، وہ عمر جو شان مودت اہل بیت میں کہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ سیدہ کائنات پر قربان کرتے تھے. تو کہتے میں نے سنا آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا سے یوں مخاطب ہوئے، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، میرے ماں باپ آقا کہہ رہے ہیں فاطمہ تجھ پر قربان. وہ مقام والے جن کی مودت اہل بیت اطہار ہی ہے. لوگوں یہ عام لوگ نہیں ہیں. میں اس لیے یہ ساری باتیں پیش کر رہا ہوں کہ اپنے دل کے اندر سے خود فشار نہ آنے دینا. کبھی عرض کر رہا ہوں اسی طرح حضرت عمر فاروق نے کہا، ابو بکر میری ساری زندگی کی ایمانت، ریاضت، دیانت، سجدے، نمازیں، روزے، زکات، حج، جہاد سب کچھ لے لو، سب کچھ لے لو. تو پھر چاہتے کیا ہو؟ کہ سب کچھ لے لو، غار ثور کی 3 راتیں 3 دن مجھے دے دو. جب صرف تم تکنے والے تھے اور چہرہ مصطفیٰ کا تھا، چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا تھا. نماز تو فرض بعد میں ہوئی تھی، روزہ فرض بعد میں ہوا تھا، زکات فرض بعد میں ہوئی تھی، حج فرض بعد میں ہوا تھا، شراب کا حکم بعد میں اترا تھا، نکاح کے احکام بعد میں اترے تھے، وراثت کے احکام بعد میں اترے تھے. یہ ساری باتیں بعد میں ہوئی تھی. مگر معاملہ کیا تھا؟ کیا معاملہ کیا تھا؟ کیا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت انہوں نے وہ عمل کیا تھا بس ایمان و عشق کی نظر سے مصطفیٰ کو تکا تھا، جس نے ان کو تمام عبادتوں سے بلند کر دیا. یہ وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر لے آئے. حضور علیہ السلام ان کے رانوں پر زانوں پر ہے اور آرام فرما رہے ہیں. اچانک تو آنسوؤں کے ایسے بوندیں آقا کے رخسار پر گری. پلٹ کر دیکھا تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا اور چہرہ متغیر. ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا حضور پاؤں میں لگتا ہے سانپ نے کاٹا ہے، سانپ نے کاٹا ہے. آقا علیہ السلام نے ایڑی پکڑی، لعاب دہن اس ایڑی پر لگایا اور کہا وہ ہمارا اور اس تکلیف میں رہے ممکن نہیں، اور رہے وفا تو ہم ان کو خالی نہیں رہنے دیتے. آقا علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، نہ سانپ رہا نہ سانپ کا زہر رہا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سانپ بھی عام نہیں تھا، وہ جن تھا جو زیارت مصطفیٰ جاتا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات جو معقول ہو اور منقول ہو، یعنی جو عقلی اور نقلی بات ہو، جس میں احادیث مقدسہ میں وہ پوری اس پر زور کے ساتھ ان کو پیش کی جائے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے یہ سیدہ صدیق اکبر کا مقام 3 دن 3 راتیں وظیفہ کرتے رہے. اور ادھر دشمن پہنچ گئے. اس دوران دشمن پہنچے اپنا مقام کی طرف آگے. دشمن پہنچے اور کہتے ہیں کہ اتنے قریب تھے اگر یوں کر کے جھانک لیتے تو نظر آ جاتے. رات میں الوہی انتظام فرمایا. کبوتر نے وہاں کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے، حالانکہ کھانا بھی آتا تھا.
حضرت عبداللہ بن ابو بکر کھانا بھی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھانا حضرت اسما بنت ابی بکر لاتی اور وہ جو نشان ہوتے وہ ان کو مٹاتے. بیر بکریاں لے کے آ جاتے عبد الرحمن بن ابو بکر اور پھر ان ناراستے کے نشانوں کو مٹا دیتے. حضرت اسما نے ابو جہل سے تھپڑ بھی کھایا, چھوٹی سی بچی ہے حضور کی محبت میں. کہاں ہے تو تمہارا باپ؟ اعلان ہو گیا, انعامات کا اعلان ہو گیا, یہ سارا مقام ہو گیا. اب ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی ان گھوڑوں کی چاپیں سن کر پریشان ہے, اور قرآن کہتا ہے اس واقعے کو بیان قرآن کر رہا ہے. اس یقول لصاحبہ, جب اس نے انہوں نے اپنے صحابی سے کہا, اپنے ساتھی سے کہا, یہ معیت مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن میں معیت ابو بکر ہے. یقول لصاحبہ لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, نہ یہ بھی کہہ دیتے تو بات سمجھ لگ جاتی. رب نے کہا نہیں سونے, خود سے ابو بکر کو جدا نہیں کرنا. لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ السکینۃ علیہ, اللہ نے ان پر سکون نازل کیا. کس پر؟ اس پر دو توجیہات ہیں. غمزدہ تو ابو بکر تھے, رنجیدہ تو ابو بکر تھے, پریشان تو ابو بکر تھے, تو پھر سکون کس پر نازل ہوا؟ پہلی توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ سکون حضور پر نازل ہوا, اور حضور کے ساتھ کیونکہ معیت آ گئی تھی, قربت آ گئی تھی, اور اس قربت و معیت کی وجہ سے فیضان مصطفیٰ چھن چھن کر قلب ابو بکر پر جاری ہو رہا تھا. اس وجہ سے سکون قلب مصطفیٰ کا فیض کا پرتو حضرت ابو بکر کو مل رہا تھا. اور دوسرا یہ تھا چونکہ پریشان ابو بکر تھے, اس لیے سکون بھی براہ راست قلب ابو بکر پر رب نے نازل فرمایا. یہ مقام ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ, اور ان کے اس مقام کے اوپر اب یہ میں نے جتنی باتیں پیش کی ہیں ایک نقطہ بھی دے دیتا ہوں, حوالہ لے لیں. اس میں حوالہ دے رہا ہوں شیعہ مفسرین میں سے شیخ ابو الفتوح رازی کا. انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت اذ فی الغار میں فرمایا کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کے یار غار کے صحابی تھے. انہوں نے فرمایا. پھر آگے آ جائیں ان مفسرین میں المیزان کی تفسیر علامہ سید محمد حسین طباطبائی, انہوں نے بھی یہی کہا ہے والمراد بصاحبہ وابو بکر, فرمایا یہاں صاحب سے مراد صحابی سے مراد حضرت ابوبکر ہے. آگے آ جائیں پھر امام طبرسی آ جاتے ہیں, امام طبرسی کے بعد علامہ شیرازی آ جاتے ہیں, پھر علامہ شیرازی کے بعد علامہ محمد حسین شیرازی کی تفسیر تقریب القرآن فی الاذان آ جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو حوالے دی, ان کتب میں بھی حضرت ابوبکر کو اسی طرح لکھا ہے. تو یہ باتیں پیش کرنی چاہیے, نہ کہ جو انتشار اسلام کے لیے باتیں گڑی گئی ان پیار والوں پر, ان سے امت میں اختلاف پیدا کیا جائے. آگے بات سمجھ لیں, میں اس حکمت سے بات پیش کر رہا ہوں. یہ ساری حوالے بھی میرے پاس موجود ہیں. اب آئیں کہ وہ معیت اور جو محبت کی بات حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کے حوالے سے میں گواہی مولا علی کی دے دیتا ہوں. مولا علی شیر خدا کی زبان ہے. ان ابی یحییٰ حکیم بن سعید قال سمعت علیٰ یحلف للہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق رواہ طبرانی. حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی مرتضیٰ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے وہ سنا. کس کی قسم؟ کہنے والے مولا علی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا لقب صدیق زمین پر کسی نے نہیں, آسمان کے رب نے اتارا. مولا علی کہہ رہے. اور ادھر جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا
تو حضرت ابوبکر عمر نے کہا بخلا جائے مبارک ہو اے ابن ابی طالب، تو صرف امت کا نہیں ہمارا بھی مولا۔ یہ مقام محبت پیش کر رہا ہوں، یہ مقام مودت پیش کر رہا ہوں، یہ مقام تعلق پیش کر رہا ہوں۔ 3 سے 4 منٹ میں اپنا مقام معیت کے اثرات دکھا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ مضمون دل کرتا ہے چلاؤں آگے، میرے پاس موجود ہے اور حدیث کی روشنی میں چلنا چاہیے، اچھا چلیے کر لیتے۔ میں اس پر اختتام کرتا ہوں کہ اس مقام میں معیت و فنا کی انتہا کیا تھی۔ اب 3 دن 3 راتوں کے بعد جب آقا علیہ السلام گامزن سفر ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف، 6 دنوں کی مسافت طے ہوتی گئی۔ اب وہاں کیا عشق و حسن کے نظارے تھے، وہ منظر علیحدہ ہے۔ چلتے چلتے ادھر مدینے والے روز انتظار کرتے، سج سمر کر اپنے محبوب ڈھولن کا انتظار کرتے۔ نیویں آندھا پرونا ہے ساڈا نبی، ہر کوئی بیٹھ جاتا کہ حضور آنے والے ہیں، ہر کوئی بیٹھ جاتا کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ روز انتظار کرتے سج دج کر، آقا کی آمد کا انتظار ہوتا۔ اس انتظار کے دوران ایک دن سب لوگ بس گھروں کی طرف جانے والے تھے کہ یہودی نے کھجور کے اس تنے پر چڑھے ہوئے کہا، لوگوں لگتا ہے جن کا تم انتظار کر رہے وہ آ گئے۔ میں 2 نور والی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اب ایک منظر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا غلام عامر بن فہیدہ، یہ سب اونٹنیوں پر سوار سفید لباس میں آ رہے ہیں۔ ادھر یثرب تھا، بیماریوں کی سرزمین، قدم مصطفیٰ لگا، پہلے بیماریاں جاتی نہیں تھی، اب جیسے قدم مصطفیٰ لگا اس زمین پر، اب یہ بیماریوں کی نہیں شفاؤں کا مرکز، عاشقوں کا مشیدہ، ارے دل بروں کی دل بری کا مقام اور عاشقوں کی محبت کا مرکز، دلگیروں کی دلگیری کا مقام، یتیموں کا منزہ، محبت والوں کا مسکینوں کا ماوا، ذات مصطفیٰ کی صورت میں مدینہ طیبہ اور طابہ ہو گیا۔ اب لوگ بڑھ بڑھ کر حضرت ابوبکر کی طرف جاتے، بڑھ بڑھ کر جاتے، پھر حضور کی طرف آتے تو آپ کہتے ہیں ادھر حضور ادھر ہے، حضور ادھر ہے، آقا ادھر ہے۔ ہوا کیا؟ حضرت ابوبکر نے جب یہ منظر زیادہ دیکھا چادر تان لی۔ اب اس پر مفسرین نے محدثین نے لکھا چونکہ اصل میں دھوپ پڑی تھی اس لیے چادر تانی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں بات سب کی سچ ہے مگر ہماری بھی سنو۔ وہ بات یہ ہے، فرماتے ہیں وجہ یہ تھی، وجہ دھوپ کی نہیں تھی، وجہ کچھ اور تھی۔ کہا کیا وجہ تھی؟ کہا جو 3 دن 3 راتیں چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ حضرت ابوبکر کی آنکھوں نے کیا تھا، اس کی وجہ سے چہرہ مصطفیٰ کا فیض چہرہ ابوبکر پر آ گیا تھا۔ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا، آقا کون ہے، بردہ کون ہے۔ حضرت ابوبکر نے چادر تان کر کہا، لوگوں میں اس کرم کے کہاں تک آتے، حضور کی بندہ پڑھ کر کے، میں ابوبکر ہوں یہ مصطفیٰ ہے، میں غلام ہوں یہ آقا ہے، میں بندہ ہوں یہ سید ہے۔ آقا کے صدقے سب کچھ، چادر تان کر یہ سب کچھ کہا۔ لوگوں یہ مقام معیت قربت ہے میرے ابوبکر کا، یہ شان ہے ان کی۔ ارے میرے آقا سے تو جان پر فیض سے خالی نہیں رہتا، تو جو ان کا ہو جائے۔ آؤ اس مقام محبت اور معیت کی نسبت سے حضرت ابوبکر سے پیار کرو اور آل بیت اطہار سے تعظیم کرو تاکہ زندگی بدل سکے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔